دلوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کا سیدھا سادھا ترجمہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت، جو لوگ ابھی نئے آ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ میں اپنے خطاب کے بعد مجھے بھی سنت پڑھنا ہے، تو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا سنت پڑھنے کے لیے۔ ابھی خطاب سن لیں، اور خطبے سے پہلے وقت دیا جائے گا سنت پڑھنے کا، اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا۔ تو جو لوگ بھی آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شریک ہو جائے، کیونکہ ڈسٹرب ہوں گے، میں بول رہا ہوں گا تو سنتیں پڑھنے میں دقت آئے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہاں رب نے یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگوں، یعنی اپنے تمام بندوں کو، بندے تو سب ہیں اس کے، ہر اولاد آدم، کسی اور کا بندہ نہیں، ہمارے رب کا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی اس کا بندہ ہے، جو نہیں مانتا بندہ تو اسی کا ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہ بھی اسی کا بندہ ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی اسی کا بندہ ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں اس نے جب مخاطب کیا ہے تو 2 انداز اختیار کیا ہے۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، جب سب کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی تمام بندے ہو گئے۔ اور جب مخصوص کر دیتا ہے اپنے اعلان کو، اپنی بات کو، تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ تو گویا یہ خطاب رب کا آپ سے ہے، آپ سے ہے، آپ سے ہے، آپ سے ہے، بحمدہ تعالیٰ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہے نا؟ اللہ کی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی یکتائی کے قائل ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے رب تبارک و تعالی ہمیں جو خطاب کر رہا ہے، کیا کہہ کر؟ اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب یہاں ایک ترجمے سے ہی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صبر اور نماز، اس سے مدد طلب کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو صبر اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ نماز اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرو۔ اب کس کی مانیں، اللہ کی یا مولوی کی؟ تو یہ اعتراض جن کا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ ہم تو وہی کرنا ہے، ہمیں بندے ہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو میرے رب نے کہہ دیا اور جو اس کے حبیب نے کہہ دیا، اسی پر تو ہمارا ایمان ہے، وہی ہمیں کرنا ہے۔ ہم اپنی عقل نہیں لگاتے، اور جو اس پر عمل پیرا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کا رسول اسی سے راضی ہے،
اور یہی زندگی گزارنا تقوی والی زندگی ہے، وہی بندہ متقی ہے، اسی بندے کو متقی کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے، کتنی بڑی بات رب نے کہی کہ صبر سے مدد طلب کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ صبر ہے کیا۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو پھر کریں گے کیسے؟ اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے علم حاصل کرو، بغیر علم حاصل کیے آپ عمل نہیں کر سکتے، عمل کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری، ٹھیک ہے؟ اور بغیر عمل کے علم بھی بیکار ہے، کہ علم حاصل کر لیا اور عمل نہیں ہے تو پھر اس علم کے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے گدھے کی پیٹھ پر ڈھیر ساری کتابیں لاد دو، تو کتابوں کے لاد دینے سے گدھا عالم تھوڑی نہ ہو جائے گا، ہے نا؟ تو علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، صحیح معنوں میں عالم وہ ہے۔ تو جتنا بھی علم حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 500 پیج کی کتاب کا علم حاصل ہو جائے تبھی آپ عالم ہو۔ آپ کو 2 باتیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی پتہ لگ جائیں، اسے ذہن میں بسا لو اور اس پر عمل کر لو، کم سے کم 2 باتوں کا تو علم ہو گیا نا، تو عمل اختیار کر لو تو ممکن ہے یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ تو آج جو میں نے خطاب کہا ہے تو اسی لیے 2 چیزوں کو چنا ہے، اسی کو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو امید کرتا ہوں اپنے رب کی رحیمی اور کریمی پر کہ اللہ رب العزت آپ کو یہاں بھی کامیاب کرے اور وہاں بھی کامیاب کرے۔ تو صبر بڑی امپورٹنٹ بات کہ اللہ نے کہا صبر سے مدد طلب کرو، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی نیک عمل ہیں اللہ رب العزت نے ہر عمل کا اجر بتا دیا، یہ دوں گا، 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 لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے رب نے یہ کہا کہ میں ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت کیا پڑے گی؟ کہ جس کے ساتھ رب ہو جائے پھر اس کے پاس کمی کس بات کی ہے؟ پھر یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، الگ الگ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا ساتھ مانگ لو تو ہر ضرورت پوری ہو جائے، ہے نا؟ تو صبر اختیار کر لو۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ صبر ہے کیا، ورنہ آپ کو میں بتا کے چلا جاؤں گا، آپ کہو گے حضرت آئے تھے کہا صبر کرنا کیسے کرنا ہے، تو اب اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں جو تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ 2 لوگ ہیں، ایک بہت تگڑا پہلوان ٹائپ کا اور ایک بالکل دبلا پتلا، ہاں پھونک دو تو اڑ جائے ایسا دبلا پتلا، کمزور اور نحیف۔ دونوں آپس میں تیز تیز بات کر رہے ہیں، یعنی جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک تیسرا آدمی عبدالستار کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے ان دونوں کو جھگڑتے ہوئے۔ تو دبلا پتلا آدمی پہلوان کے سامنے سے ہٹا، عبدالستار نے پوچھا اے بھائی کیا بات تھی، کائے کو جھگڑا کر رہے تھے؟ تو اس دبلے پتلے آدمی نے کہا کہ یہ جو پہلوان تھا نا مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا، مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ تو اس دبلے پتلے آدمی سے عبدالستار نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو اس دبلے پتلے آدمی نے عبدالستار سے کہا میں نے صبر کیا۔ اسی لیے دوستو بنا سمجھے نہ بولو، یہی تو بات ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا یعنی آپ نے مان لیا کہ اس نے صبر کیا ہے، اس کی خیانت کو آپ نے صبر کہہ دیا، اس کی کمزوری کو آپ نے صبر کہہ دیا، اس کے دھوکے کو آپ نے صبر کہہ دیا اور سبحان اللہ کہہ دیا۔ یہی تو ہے جو لوگ آج کے دن میں پھنسا لیتے ہیں، اچھے بینر کا استعمال کر کے اپنی بے ایمانیوں کو چھپاتے ہیں۔ وہ دبلا پتلا آدمی جس نے کہا میں نے صبر کیا، کیا واقعی صبر کیا؟ نہیں،
صبر نہیں کیا، اپنی کمزوری کو چھپایا ہے صبر کے بینر میں۔ اسے پتا تھا کہ یہ پہلوان اگر ایک گھما کے رکھے گا کان کے نیچے تو ہفتوں سیٹی بجے گی کان میں، اور لوگ رات میں تارے دیکھتے ہیں، مجھے دن میں نظر آ جائیں گے۔ تو اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اس نے کیا کہا؟ صبر جیسے مقدس بینر کا استعمال کرتے ہوگا، میں نے صبر کیا۔ یہ صبر نہیں ہے، اپنی کمزوری کو اس نے چھپایا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ، عبدالستار کے سامنے پہلوان آیا اور عبدالستار نے پوچھا پہلوان سے، بھائی کیا بات تھی، تم لوگ کیوں جھگڑا کر رہے تھے؟ تو پہلوان نے کہا، یہ دبلا پتلا آدمی جو میرے سامنے کھڑا تھا مجھے گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ تو عبدالستار نے پہلوان سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ تو اس پہلوان نے کہا کہ میں نے صبر کیا۔ اب بتاؤ یہ صبر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے طاقت دی تھی، تمیزیوں کا وہ جواب دے سکتا تھا، اسے اپنی طاقت سے روک سکتا تھا، پر اس نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جب کوئی کمزور تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ خاموشی سے اگر تم وہاں سے ہٹ جاؤ، اس کی بدتمیزیوں کو سن کر اپنا راستہ بدل لو، تو دوست اسی کو صبر کہتے ہیں، کیونکہ تم نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور رب سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے؟ میرے رب سے زیادہ پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کا محافظ تو رب ہے، ہم چاہے جنگل کے بیابان میں ہو تو وہاں بھی محافظ ہمارا رب، چاہے ہم سمندر کی تہوں پر ہوں تو بھی محافظ ہمارا رب، چاہے صحراؤں میں اکیلے ہوں تو بھی محافظ ہمارا رب۔ ہمارا رب ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ دنیا ہمیں چھوڑ سکتی ہے لیکن ہمارا رب ہمیں نہیں چھوڑتا۔ تو اب بتاؤ ایسے کا ساتھ کیوں نہ لیں؟ ایسے کا ساتھ کیوں نہ لیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے دوست، اور اسی لیے رب نے کہا کہ صبر سے مدد طلب کرو، یعنی اپنے معاملات پر صبر کر لو اور اپنے معاملات میرے حوالے کر دو، میں بہتر انداز میں۔ اور ذرا سوچو، جن معاملات کو رب اپنے ذمے لے لے، تم اپنے کام خود کرتے ہو تو اپنا دماغ لگاؤ گے نا، اپنی محنتیں کرو گے، اپنی کاوشیں کرو گے، تو کیا تم مانتے ہو کہ وہ پرفیکٹ ہوگا؟ ایک دم صحیح ہو جائے گا؟ کمی رہ جائے گی۔ لیکن اگر اس کام کو جو تمہارا ہے اللہ اپنے ذمے لے لے، جو تمہیں کرنا تھا اس کام کو اگر رب اپنے ذمے لے لے، تو پھر اس سے اچھے انداز میں کون سا کام ہو سکتا ہے نا؟ تو پہلی چیز یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین ہیں۔ امام حسین ہیں۔ کربلا فقط کوئی ایک مقام کا نام نہیں ہے، کربلا زمین کے کسی ٹکڑے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، وشودیالیہ ہے۔ اگر کربلا کو ہر اینگل سے دیکھو وہاں سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ امام حسین اس زمین پر کھڑے ہو کر دنیا انسانیت کو الگ الگ انداز میں سبق دے رہے ہیں، تو وہیں سے اس سبق کو بھی دیا صبر۔ جہاں تک بات اختیار کی ہے، طاقت کی ہے، تو برادران ملت اسلامیہ، میں حضرت امام حسین کے صبر اور طاقت کی کیا بات کہوں، ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے، ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے، بیٹا بیٹا کہوں گا تو اور لمبی لسٹ ہو جائے گی، پوتے کا پوتا ہند الولی، خواجہ خواجگاں، عطائے رسول، ہمارا راجہ، ہم سب کا مہاراجہ، یعنی خواجہ
خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری اپنے مرید کو بھیجا کہاں؟ انا ساگر پہ 6-7 کلومیٹر لمبی چوڑی ہے جھیل، آج کے دن میں بچی ہوئی، اس زمانے تو اور بڑی رہی ہوگی، ابھی تو پاٹ پاٹ کے اس کو لوگوں نے چھوٹا کر دیا ہے نا، وہ پانی بھرا ہوا، اور اپنے مرید کو بھیجا، خود نہیں گئے، مرید کو بھیجا، اور کیا کہا؟ جاؤ انا ساگر سے کہنا معین الدین نے بلایا ہے، جاؤ انا ساگر سے کہنا معین الدین نے بلایا ہے۔ تو مرید گیا اور اس نے کہا اے انا ساگر، مجھے خواجہ معین الدین نے بھیجا ہے اور تجھے بلایا ہے، چلا جا۔ تو کاسے میں آ کے سما گیا 7 کلومیٹر کا پانی۔ ہمیں جب پوتے کے اختیار کا یہ عالم ہے تو پھر ذرا سوچو دادا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، ذرا سوچو دادا کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر امام حسین ہواؤں کو حکم دے دیتے کہ اے ہوا اتنی تیز چل کہ یزیدیت کا نام و نشان نہ رہ جائے، تو کیا ایسا نہ ہوتا؟ بولو، ایسا ہی ہوتا نا، ہوائیں اڑا کر ان کے خیموں کو نہ جانے کہاں پھینک دیتی۔ اگر امام حسین چاہتے تو بادلوں کی طرف رخ کر کے حکم دے دیتے کہ اے بادل، اب تک تو پانی برساتا رہا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آگ کی بارش کر جس میں یزیدیت جل کر خاک ہو جائے۔ کیا ایسا نہ ہوتا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا۔ اگر امام حسین یہ فرماتے کہ اے زمین اپنا سینہ چاک کر دے اور ہمارے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی پیدا کر، تو کیا ایسا نہ ہوتا؟ بے شک ہوتا۔ پر امام حسین وہاں اپنی طاقت دکھلانے نہیں گئے تھے، امام حسین اپنے اختیار کو دکھلانے نہیں گئے تھے، امام حسین اپنے نانا کے امتیوں کو صبر کا سبق سکھانے گئے تھے، اپنے امتیوں کو صبر کا سبق سکھانے گئے تھے۔ ہم سید ہیں، ظلم نہیں کرتے، ہر ظلم پر صبر کرتے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے۔ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم صابر ہیں، اور ہم سے جو جڑ جاتا ہے، ہم سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی ظالم نہیں رہ جاتا، وہ بھی صابر بن جاتا ہے، وہ بھی وہ صابر بن جاتا ہے۔ وہ بھی صابر بن جاتا ہے، اور جب صابر بن جاتا ہے تو دوست رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب رب ساتھ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ بندہ مانگتا ہے رب دیتا ہے، بندہ مانگتا ہے رب دیتا ہے، اور دینے کا انداز رب ایسا اختیار کر لیتا ہے کہ بندہ مانگتا بھی نہیں، رب دیتا جائے، رب دیتا جاتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صبر۔ اب دوسری بات کہی نماز۔ ہم سب، اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا بڑا فضل اور کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور توفیق بخشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے، کہ ہم نے اس کا گھر اس زمین پر بنایا۔ پھر اس نے توفیق بخشی کہ اس کے گھر میں آ کر ہم آج سجدہ شکر ادا کریں گے اور اپنی چھوٹی عید منائیں گے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید ہے، چھوٹی عید، یعنی پورے علاقے کے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں۔ عید کیا ہے؟ دیکھو جب مومن، کتنے کنجوس ہو گئے ہیں ہم آج، کتنے کنجوس ہو گئے، لیکن ہمارا دین تو سخی ہے، سخاوت کی بات کرتا ہے، سخاوت کی بات کرتا ہے۔ غریب نواز ہمارے پاس ہے جن کا تعلق دین اسلام سے ہے، عثمان غنی ہمارے پاس ہیں جن کی سخاوت کا قیامت تک چرچا ہوتا رہے گا، وہ کہیں اور نہیں، ہمارے پاس ہے، اسلام میں ہی ہے نا۔ تو ہمیں سخی بننا ہے، سخاوت کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے۔ اور دیکھو سخاوت کس کس لیبل پر، دوست جب جمعے میں آپ اکٹھا ہوتے ہو یا کسی فنکشن میں اکٹھا ہوتے ہو، جلسے میں اکٹھا ہوتے ہو، اور جب ایک ساتھ اکٹھا مسلمان ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے،
جب ایک مسلمان کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو معلوم کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں، کتنا آسان کر دیا رب نے دینے میں۔ ارے یار، اپنے بھائی کو دیکھ کے ہی مسکرانا ہے تو ایک دوسرے کو مسکرا کے استقبال کرو۔ جیسے ہی سامنے پڑے تو مسکرا کے کہو السلام علیکم، صدقہ جاریہ ہو گیا، ثواب مل گیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صبر کرو تاکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ نماز، دوسری بات رب نے کہی، نماز بندے کے ظاہر کو اور بندے کے باطن کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بہترین راستہ ہے بندے سے رب کو قریب کرنے کا۔ کون سا بندہ ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اپنے رب کے قریب ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک یہ کہ صبر اختیار کرو تاکہ رب اپنا ساتھی بنا لے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ نماز، یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نیت کر کے کھڑا ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو نہیں دیکھتا، پر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب یہاں قیادت کی بھی بات سمجھا دوں۔ یہ بھی ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعت میں قیادت کا بھی مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو نا؟ بولو، کس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو؟ امام صاحب، اور نیت بھی کہتے ہو پیچھے اس امام کے، اور کہاں کہتے ہو؟ جب آپ رب کے سامنے کھڑے ہو، جب آپ اپنے رب کے سامنے میں، جو سلطانوں کا سلطان ہے نا، الٹیمیٹ پاور ہے، وہ آخری ہے، اس سے آگے کوئی نہیں، جو کچھ بھی ہے بس وہی ہے، بس وہی ہے، بس وہی ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو کس کی لیڈرشپ ہے؟ امام کی، ہے نا؟ جیسے جیسے امام کر رہا ویسے ویسے ہی۔ امام رکوع میں گیا تو آپ رکوع میں، امام سجدے میں گیا تو آپ سجدے میں، امام قیام میں گیا تو آپ قیام میں، بالکل کوئی ادھر ادھر نہیں، ہے نا؟ اور اللہ کو پسند ہے آپ کا یہ اتحاد، اللہ کو پسند ہے۔ اپنے قائد کو کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنا اللہ کو پسند ہے۔ تو امام کے پیچھے آپ کھڑے ہو گئے، بارگاہ خداوندی میں اپنا قائد اس کو بنا دیا، اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، کھیل ختم اس کا، پھر اب اس کی کوئی عزت نہ رہی۔ یہ کس نے سمجھا دیا کہ ایک امام کی عزت صرف نماز کی حالت میں ہوگی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی اتنا سا بھی احسان کرے تو ہمیں اس احسان کو یاد رکھنا ہے، اس احسان کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب آپ سوچئے، جس کی قیادت میں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اس کا احسان بس اتنی دیر تک مانیں گے جب تک وہ نماز میں ہے۔ سلام پھیرا، کھیل ختم، امام صاحب جالا لگا ہوا ہے، صاف نہیں کرتے ہو کیا؟ تو یہ ذمہ داری صرف امام کی ہے، آپ کی نہیں ہے؟ چٹائی پھٹ گئی ہے، امام صاحب چٹائی پھٹی ہوئی ہے، بدلواتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ ذمہ داری صرف امام کی، آپ کی نہیں۔ وضو خانے کی ٹوٹی اگر بہہ رہی ہے تو اپنے گھر کی ٹوٹی تو فوراً ٹھیک کرتے ہو، مسجد کی ٹوٹی ٹھیک کرنے میں کیا خزانہ چلا جائے گا؟ احساس، ذمہ داری نہیں محسوس کیا شاید۔ تو دوستو، ہمیں ہمارے گھر سے زیادہ ذمہ داری اللہ کے گھر کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں اپنے گھر کے لیے تو بڑا سیریس ہوں، ہر ضرورت اپنے گھر کی پوری کرنے کے لیے 24 گھنٹے محنت کر رہا ہوں،
پسینہ بہا رہا ہوں تاکہ وہ ضرورت پوری کر لوں۔ جب بات رب کے گھر کی آ جائے، اللہ کے گھر کی آ جائے تو چہرہ موڑ کے نکل گئے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ خود ہم نہیں جواب دے سکتے، اگر کوئی غیر سوال کر لے تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، احساس کرو اپنی ذمہ داریوں کا، احساس کرو، اور صرف کنکریٹ کا مکان بنا لینا یہ مسجد نہیں ہے۔ سیمنٹ، سریا، کنکریٹ، اس کو استعمال کر کے ایک مکان بنا دینا، اس کا نام مسجد رکھ دینا، یہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندے اکٹھا ہو کر اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ مسجد اسے کہتے ہیں جہاں بندے اپنی سجدوں سے مسجد کو سجائیں۔ اس رگ و روغن کی، یہ پنکھوں کی ضرورت مسجد کو نہیں، یہ ضرورت تو ہماری ہے، یہ ضرورت ہماری ہے۔ مسجد کیا چاہتی ہے آپ سے؟ اپنے سجدوں سے اسے سجاؤ، بار بار آؤ، 5 وقت آؤ، اسے بھرو۔ مسجد یہ آپ سے چاہتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، بس آخری بات کہہ گئی چونکہ وقت کافی ہو گیا، تو نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں اطواع رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو عصر کا وقت ہو رہا تھا، سامنے دریا بہہ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ تازہ وضو کریں اور نماز ادا کریں گے، تو تیزی سے وہ دریا کی طرف جنگل سے نکل کر دریا کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک تیسرا آدمی سر پہ لکڑی کا گٹھا لیے وہ بھی چلا آ رہا ہے۔ تینوں لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو گئے، تازہ وضو کیا، اب نماز پڑھنے کی باری آئی، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، جو لکڑی کا گٹھر سر پہ لے کے آئے تھے ان سے فرماتے آپ نماز پڑھائیں، تو لکڑی کا گٹھر جو لے کے آئے وہ کہتے ہیں نہیں آپ پڑھائیں، اب آپ ہونے لگا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، بہتر ہوتا کہ آپ نماز پڑھاتے، آپ مقیم ہیں۔ تو مجبوراً انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب سجدے میں گئے تو بڑی دیر تک سجدے میں رہے، بڑی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اگر آج شوکت اشرفی ایسا کر دیں تو سجدے میں جائیں اور بڑی دیر تک سجدے میں رہیں تو 5 وقت آنے والے تو کم بولیں گے، ہفتے والے زیادہ بولیں گے کہ لو یار اس ہفتے میں آئے تھے اور امام ملا ایسا جو سجدے میں سو گیا، سجدے میں ہی سو گیا، امام ہٹاؤ، کمیٹی بلاؤ، ابھیان چالو، فوراً چالو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہے گندگی، لیکن وہ قلب صاف رکھنے والوں کا دور تھا، محبت کرنے والوں کا دور ہے، اور وہ انداز تھا کہ ہر مومن، ہر مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتا تھا تو اپنے آپ کو کمتر جانتا تھا اور سامنے والے کو اپنے سے افضل جانتا تھا۔ وہ انداز ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ پڑھائیں، کہا نہیں آپ پڑھائیں، اور جب پڑھا لیا تو بڑی دیر تک سجدے میں رہتے، 4 رکعت ایسے ہی۔ تو جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے سجدے کو طول کیوں دے دیا، آخر اس میں راز کیا ہے، آپ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے۔ اب دیکھیے کیسا محبت اگر ہو قلب میں تو انداز کیسا ہوتا ہے، یہ خواجہ عثمان ہارونی پیش کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے نماز پڑھائی تھی وہ کہتے ہیں اسی لیے تو نماز پڑھانا نہیں چاہتا تھا، جو راز میں نے برسوں سے چھپا کے رکھا ہے وہ کہیں عیاں نہ ہو جائے، اسی لیے پڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اب جب یہ کہا تو اور زیادہ جذبہ پیدا ہوا جاننے کا، انسانی فطرت ہے، اور زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ کہا حضور بتائیں کہ کیا راز ہے؟ تو فرمایا سنو، جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہوں تو اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک میرا رب یہ نہیں کہہ دیتا
کہ اے بندے اپنے سر کو اٹھا لے کہ میں نے تیرے سجدے کو قبول کر لیا۔ نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے، نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، نماز کو بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ، کھٹا کھٹ نہیں، آرام سے پڑھو، ہری زندگی کی فکروں سے الگ ہو کر۔ ہاں تمہیں یاد آئیں گی باتیں، چابی گم ہو گئی وہ یاد آ جائے گی، کھیت یاد آئے گا، گائے یاد آئے گی، دکان یاد آئے گی، ہر وہ بھولی بسری چیزیں نماز میں یاد آئیں گی، پر پریشان مت ہو۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان مت ہو، ذہن ہی سے اپنے دماغ کو ان تمام فکروں سے ہٹاؤ۔ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا، یہی تو عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، کیونکہ تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے کہ کیا لڑائی ہو رہی ہے نماز کی حالت میں۔ تمہیں دنیا کھینچ رہی ہے اور تم رب کی طرف جا رہے ہو، یہ صرف اللہ کی محبت ہی میں تو ہو رہا ہے، یہی محبت تو رب چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ذہن کو وہاں سے دوسری طرف یعنی اپنے رب کی طرف لاؤ، اپنے رب کی طرف کھینچ کے لاؤ، جدھر ادھر جائے پھر کھینچ کے لاؤ، بہترین نماز ہے وہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔